صومالیہ کے دارالحکومت مقدشو میں حکومتی فورسز اور حزب اختلاف کے جنگجوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے کیونکہ انتخابات میں تاخیر پر تنازع بڑھ گیا ہے۔ صدر حسن شیخ محمد کی مدت ملازمت 15 مئی کو ختم ہوئی، لیکن اس میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی۔ اپوزیشن نے اسے غیر آئینی قرار دیا اور جمعرات کو احتجاج کی کال دی۔ فرنچ اوپن میں غلطی سے پھیلی ہوئی کارکردگی کے ساتھ ایک اور بڑی برتری حاصل کرنے کے بعد ٹاپ رینک والی آرینا سبالینکا نے محسوس کیا کہ عدالتوں سے زیادہ دور جانا ہے۔ بس ابھی ٹینس چھوڑنا چاہتی ہوں، سبالینکا نے بدھ کو کوارٹر فائنل میں ڈیانا شنائڈر کے ہاتھوں 3-6، 7-5، 6-0 کی شکست میں 1 سیٹ اور 2 بریکوں کی برتری ضائع کرنے کے بعد کہا۔ جیلن برنسن نے چوتھے کوارٹر میں اپنے 30 پوائنٹس میں سے 13 اسکور کیے اور نیو یارک نکس نے ٹیکساس میں NBA فائنلز میں سے ایک گیم میں بدھ کو سان انطونیو اسپرز کے خلاف 105-95 سے فتح حاصل کرنے کے لیے تیسرے کوارٹر کے 14 پوائنٹس کے خسارے سے قابو پا لیا۔ کیونکہ ٹاؤن دا پوائنٹس کے خسارے پر قابو پا لیا، کارل انتھونی ٹاؤنز نے 18 ڈالا کیونکہ نکس نے مسلسل 12واں پلے آف گیم جیت لیا، جو لیگ کی تاریخ میں دوسرے طویل ترین پوسٹ سیزن کے سلسلے میں برابر رہا۔ چین نے نیوزی لینڈ کے 4 قانون سازوں پر مئی میں تائیوان کا دورہ کرنے پر یہ کہتے ہوئے پابندی عائد کر دی ہے کہ انہوں نے بیجنگ کے سنگین تحفظات پر عزم مخالفت اور بار پیشگی انتباہات کو نظر انداز کیا۔ جمعرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں ویلنگٹن میں چینی سفارت خانے نے اس دورے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ قانون سازوں نے اعلیٰ سطحی سیاست دانوں سے ملاقات کی جس کے سنگین منفی سیاسی اثرات ہوئے اور تائپے کی حکمران ڈیموکریٹک پروگریسو پارٹی کو غلط اشارے بھیجے۔ اپنے کیلنڈر کو مسدود کریں، فیفا ورلڈ کپ 2026 یہاں ہے۔ سپر سٹارز لیونل میسی، کرسٹیانو رونالڈو، کائلین امباپے اور ہیری کین سے لے کر نوجوان بندوقوں جیسے لامین یامل، ارڈا گلر، یون ڈیوینڈے اور بہت کچھ تک فٹ بال کی روشن ترین صلاحیتیں شمالی امریکہ میں جمع ہوں گی۔ بنگلہ دیش کے وزیر خلیل الرحمان 193 رکنی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی UNGA کے 81ویں صدر منتخب ہو گئے۔ ستمبر میں UNGA کا اجلاس شروع ہونے پر وہ اپنا عہدہ سنبھالیں گے۔ محکموں پر فائز تھے نے قبرص کے سفیر آندریاس کوکورس کو قریبی مقابلے کے ووٹ میں شکست دینے کے بعد صدارت جیت لی۔ عالمی جغرافیائی سیاسی بحران کے دوران دنیا کے سب سے سفارتی ادارے کا عہدہ سنبھالا۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں موبائل فون صارفین کے لیے جس میں 15% ایڈوانس ٹیکس اور 5% جنرل سیلز ٹیکس GST دونوں میں کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ تجاویز پاکستان کے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کی میں تربنت کے حال کے لیے ایک وسیع حکمت عملی کے حصے کے طور پر وزارت خزانہ کو پیش کی گئی ہیں۔ بلوچستان حکومت نے صوبے بھر میں شرح خواندگی میں اضافہ، تعلیم تک رسائی کو بہتر بنانے اور سیکھنے کی سہولیات کو بڑھانے کے لیے کئی بڑی تعلیمی اصلاحات کی منظوری دی ہے۔ یہ فیصلے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیے گئے۔ سندھ حکومت نے صوبے بھر میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانی نتائج کے اجرا کی ٹائم لائن کا اعلان کر دیا۔ یہ فیصلہ سندھ کے وزیر یونیورسٹیز اینڈ بورڈز محمد اسماعیل راہو کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا، جس میں سیکریٹری یونیورسٹیز محمد عباس بلوچ اور تعلیمی بورڈز کے چیئرپرسنز نے شرکت کی۔ پنجاب حکومت نے ایک بہتر $1 ٹریلین کا ایک بڑے ہنر اسکالرشپ پروگرام کی تجویز پیش کی ہے، جس کا مقصد صوبے بھر کے ہونہار اور مالی سال 2026-27 کے لیے حکومت نے اس پروگرام کے تحت 25 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز بھی دی ہے تاکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو مالی مدد فراہم کی جا سکے۔ گوگل نے جمع 4 بارہ لانچ کیا ہے، جو ایک بارہ بلین پیرامیٹر اوپن AI ماڈل ہے جسے مکمل طور پر کلاؤڈ انفراسٹرکچر پر انحصار کیے بغیر لیپ ٹاپ پر مقامی طور پر چلانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ماڈل اتنا چھوٹا ہے کہ 16 GB رام یا یونیفائڈ میموری والے سسٹمز پر چل سکے۔ گیما 4 بارہ گوگل کے کھلے ماڈلز کے جمع خاندان کا حصہ ہے جو اسی تحقیق اور ٹیکنالوجی سے بنایا گیا ہے جو جیمنی ماڈلز میں استعمال ہوتا ہے۔ ماڈل کو اپاچی 2 صفر لائسنس کے تحت جاری کیا گیا ہے، جس سے ڈیولپرز اور تنظیموں کو کم پابندیوں کے ساتھ اسے استعمال، ترمیم اور تعینات کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ دفتر خارجہ FO نے جمعرات کو ان خبروں کی تردید کی کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ
مارکو روبیو سے ملاقات کے دوران ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی معلومات شیئر کی۔ ڈار نے روبیو سے 29 مئی کو واشنگٹن کے ایک مختصر دورے کے دوران ملاقات کی، جہاں دونوں نے دو طرفہ تعاون کے ساتھ ساتھ علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ روبیو نے مشرق اسلام آباد کے کردار کی تعریف کی تھی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جمعرات کو آسٹریا، قرغیزستان، پرتگال، ٹرینڈاڈ اور ٹوباگو اور زمبابوے کو 2027-2028 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ ہم ان کی اس اہم ذمہ داری کو نبھانے میں ہر کامیابی کی خواہش کرتے ہیں، انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا۔ سرکاری میڈیا ایجنسی کے نامرات کو بتایا کہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے ایک نئے آپریشنل جوہری مواد کی تیاری کے کارخانے کے دورے کے دوران ملک کے جوہری ہتھیاروں کی تیزی سے توسیع کا مطالبہ کیا۔ کم نے کہا کہ ہتھیاروں کے درجے کے جوہری مواد کی پیداواری صلاحیت گزشتہ 5 سالوں میں اپنی سابقہ سطح سے دوگنی سے بھی زیادہ کو ہو چکی ہے اور حکام کو طویل مدتی اسٹریٹجک اہداف کو پورا کرنے کے لیے پیداوار میں مزید اضافہ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انڈونیشیا میں بدعنوانی کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران امیگریشن امور کو امیگریشن دستاویزات کی انتظامیہ میں مبینہ بے ضابطگیوں پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انسداد بدعنوانی ایجنسی کے PK کے ترجمان بڈی پرسیتیو نے جمعرات کو خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو سلمی کریم کی گرفتاری کی تصدیق کی۔ واشنگٹن DC میں امریکی قیادت میں ہونے والی بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان کے مطابق اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی پر عمل درآمد کرنے پر اتفاق کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ اس کے لیے حزب اللہ کی طرف سے فائر بندی کے مکمل خاتمے کی ضرورت ہوگی۔ دونوں نے بدھ کے روز پائلٹ زون بنانے پر بھی اتفاق کیا، جس میں لبنانی مسلح افواج تمام غیر ریاستی عناصر کو خارج کرنے کے لیے علاقے کا خصوصی کنٹرول سنبھالیں گی۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے جون اگست 2026 کے سیزن کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں اور معمول سے زیادہ درجہ حرارت کی پیش گوئی کی ہے، جس سے زراعت، پانی کی طلب اور ہیٹ ویو کے حالات کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ اپنے تازہ ترین موسمی نقطہ نظر میں PMD نے کہا کہ بحر ہند ڈپول آئے ایک غیر جانبدار مرحلے میں رہتا ہے، لیکن جولائی تک اس کے مثبت مرحلے میں منتقل ہونے کی امید ہے، جبکہ النینو جنوبی دوغلا پن اینس النینو مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور موسم کے دوران مزید مضبوط ہونے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حکام کو ہدایت کی ہے کہ آئندہ مالی سال کے دوران کاشتکاروں کو 20,000 گرین ٹریکٹر فراہم کیے جائیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے زراعت کو جدید بنانے اور پیداوار میں اضافے کی کوششوں کے تحت اس اقدام کے تحت کسانوں کو 50 سے 65 ہارس پاور تک کے ٹریکٹرز پر 7,50,000 روپے کی سبسڈی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد کسانوں کی پیداواری لاگت کو کم کرتے ہوئے جدید زرعی طریقوں کو اپنانے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ ٹویٹر ایکس کے مالک اور ٹیسلا کے CEO ایلون مسک نے 2020 کے موٹر وے گینگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ LHC کے فیصلے کی تعریف کی ہے۔ عدالت کی جانب سے 2 مجرموں کی سزائے موت کو برقرار رکھنے کے بعد پاکستان کی تعریف کی ہے۔ یہ رد عمل برطانوی سیاست دان رپرٹ لو کی جانب سے ایکس پر سے فیصلے کے بارے میں پوسٹ کیے جانے کے بعد سامنے آیا اور اسے پاکستان سے آنے والی کچھ اچھی خبر قرار دیا۔ مسک نے اس پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے لکھا، براہ پاکستان ہمیں مغرب میں یہی کرنا چاہیے۔ مری میں ٹریفک پولیس نے مصروف سفری سیزن میں سیاحوں اور دیگر مسافروں سے زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے خصوصی سکواڈز تشکیل دے دی ہیں۔ چیف ٹریفک آفیسر مری منیر احمد ہاشمی نے ٹرانسپورٹ ہبس اور پتریاٹا بازار کے علاقے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ٹریفک میں انتظامات، پارکنگ کے انتظامات اور مسافروں کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران انہوں نے افسران کو اوور چارجنگ اور غیر قانونی پارکنگ کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ہدایت کی۔ امسفت نے بیلنس 3 کا اعلان کیا ہے۔ ایک نئی سمارٹ واچ کی قیمت 369.99 ہے۔ سٹینلیس اسٹیل کا ماڈل امریکہ میں پری آرڈر کے لیے دستیاب ہے، جس کی ترسیل جون کے وسط میں شروع ہونے کی امید ہے۔ ایک ہلکا ٹائٹینیم ورژن بھی بعد میں متوقع ہے۔ امسفت بیلنس 3 کا کیس 51 چارم ہے اور اس کی موٹائی 14 چھم ہے۔ سٹینلیس اسٹیل ورژن کا وزن 62 گرام ہے، جبکہ آنے والے ٹائٹینیم ماڈل کا وزن 55 گرام ہے۔
2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے پاکستان ایک ایسی جنگ میں گھرا ہوا ہے جو اس کی پسند کی نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ ہے جس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اگست 2021 میں افغانستان سے مغربی افواج کے انخلا کے طویل عرصے کے بعد پاکستان ایک ایسے تنازع کی اسٹریٹجک جھٹکوں کو جذب کر رہا ہے جس کی کشش ثقل کا مرکز بدل گیا ہو لیکن غائب نہیں ہوا۔ کابل میں طالبان کی اقتدار میں واپسی نے جنوبی اور وسطی ایشیا کے سیکورٹی منظرنامے کو تبدیل کر دیا ہے جس کے فوری اور سنگین نتائج پاکستان کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ کینوس گیلری میں دی جیوگرافی آف میموری بیرون ملک رہنے والے 4 پاکستانی فنکاروں کو اکٹھا کرتی ہے۔ نورما جمال، مصطفیٰ محسن، اسید آغا اور روبی چشتی ان کے طرز عمل یادداشت کو غیر محفوظ، بدلتے ہوئے اور گہرائی سے مجسم چیز کے طور پر شامل کرتے ہیں۔ یہ نمائش شناخت نقل مکانی اور زندہ تجربے کی جذباتی باقیات پر تہدار مراقبہ کے طور پر سامنے آتی ہے۔ ہر فنکار ایک الگ بصری زبان کے ذریعے یادداشت تک پہنچتا ہے، پھر بھی وہ مل کر ذاتی اور اجتماعی کی باریک نقشہ نگاری بناتے ہیں۔ روس کے فضائی حملوں میں حالیہ مہینوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے جس نے یوکرین کو پہلے سے زیادہ ڈرونز اور تیز رفتار میزائلوں سے نشانہ بنایا، کیونکہ ماسکو کی افواج زمین پر بامعنی پیش رفت کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں۔ بڑے پیمانے پر حملے یوکرین کے فضائی دفاع کو مغلوب کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں، جس میں سستے ڈرونز کی بڑی لہریں، پھر تیزی سے چلنے والے بیلسٹک میزائل، پھر کروز میزائل زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے احتیاط سے منصوبہ بندی کے ساتھ آتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مجبور نقطہ نظر مزید میزائلوں کو اس سے گزرنے کی اجازت دیتا ہے۔ 2026 ورلڈ کپ میں شائقین کو حفاظتی خدشات کی وجہ سے دوبارہ قابل استعمال پانی کی بوتلیں مقامات پر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فیفا نے اپنے اسٹیڈیم کے ضابطہ اخلاق میں آخری لمحات میں تبدیلی کے بعد کہا، جیسا کہ حال ہی میں پچھلے مہینے فیفا نے اسٹیڈیم کے اندر 1 لیٹر 1 کوارٹ تک خالی، شفاف، دوبارہ قابل استعمال پلاسٹک کی بوتلوں کی اجازت دی تھی، لیکن اس نے جمعرات کو کہا کہ اپ ڈیٹ شدہ کوڈ جو منگل سے نافذ ہوا ہے ان پر پابندی لگاتا ہے۔ نئی دہلی، ہندوستان ننھی سنگھ اپنے ہائی اسکول کے امتحان کے نتائج کا ہفتوں سے انتظار کر رہی تھی۔ مختلف مضامین میں اس کے اسکور اس کی پسند کے کالجوں کا راستہ تھے۔ وہ حیران اور مایوس ہوئی جب اس نے دیکھا کہ اس کی کیمسٹری کا اسکور اس کی توقع سے بہت کم ہے۔ سنگھ اس بات پر پھاڑ دی گئی کہ آیا اس کے جوابی اسکرپٹس کا جائزہ لینا ہے یا نتائج کو قبول کرنا ہے، اور جائزہ لینے کے لیے درخواست دینے کی ونڈو ختم ہو گئی۔ مشرقی افریقہ اس وقت تیزی سے پھیلنے والی ایبولا کی وبا کی زد میں ہے۔ حکومتیں اس وائرس پر قابو پانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، اور سینکڑوں افراد اس انفیکشن کی تصدیق کر چکے ہیں، جو کہ ایبولا کے ایک نایاب اور مہلک تناؤ سے شروع ہوا ہے۔ سب سے ایبولا کے ایک اور مہلک تناؤ سے شروع ہوا سفرنگ کا ہے۔ سب سے پہلے افریقی سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے 15 مئی کو جمہوریہ کانگو میں اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ بیماری پڑوسی ملک یوگنڈا میں پھیل گئی ہے، جو مشرقی DRC کے ساتھ سرحدی برادریوں کا اشتراک کرتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے، لیکن واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگی بڑھنے کے بعد رابطے کے ذرائع کھلے ہیں۔ عراقچی نے اپنے دفاع کے طور پر خلیج میں امریکی اتحادیوں پر ایران کے حملوں کا دفاع کرتے ہوئے خبردار کیا کہ مزید پابندیاں یا فوجی کارروائی تہران کو راستہ بدلنے پر مجبور نہیں کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کے 1000 روپے وصول کرنے کے اختیار کو چیلنج کرتے ہوئے ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ نیو بلیو ایریا میں سروس روڈ استعمال کرنے والے موٹر سائیکلوں سے 100 فیصد۔ درخواست ایڈوکیٹ محمد طیب نے وکلاء زوہیب گوندل، حضرت یونس اور محمد سعید ڈار کے ذریعے دائر کی تھی۔ ہوم سیکریٹری، چیف کمشنر MCI ایڈمنسٹریٹر کو مدعا علیہ کے طور پر نامزد کیا گیا ہے۔ پنجاب کے سابق وزیر تعلیم مراد راس نے عید کی تعطیلات کے دوران شہر کے پرامن رہنے کی تعریف کرنے کے چند دن بعد ایکس پر ایک پوسٹ میں لاہور کو شت بیگ کہنے کے بعد رد عمل کو جنم دیا ہے۔ راس نے اس سے قبل 31 مئی کو پوسٹ کیا تھا کہ لاہور عید کے دوران پرسکون محسوس ہوا، خاص طور پر ہلکی ٹریفک کی وجہ سے، اور دعویٰ کیا کہ شہر کو برباد کرنے کے لیے بیرونی ذمہ دار ہیں۔